اب میں کیا کروں؟ وہ کہتا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور نہ پیٹرول پمپ ہے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، دھند میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں میں اب کیا کرتا بھائی؟ میں نے کہا کہ میں نے صرف اسی وقت جو ہے نا میں کہا کہ آپ مدد کیجیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اکیلا بندہ ہوں، ہے رات کا وقت ہے، دھند بھی اتنی ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آ رہا اور جانا بھی ملتان شریف ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اب وہ گاڑی سے باہر ہے، گاڑی چل بھی نہیں سکتی، گاڑی میں سی این جی بھی نہیں ہے اور پیٹرول بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو کہنے لگا کہ میری نگاہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، سامنے ایک چکی ہے آٹے کی، آٹے کی ایک چکی ہے۔ بھئی آٹے کی چکی کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ ٹھیک ہے، آٹے کی چکی ہے، ایک بندے کی پیٹھ پشت نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا رات کا وقت اکیلا بندہ ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ میں نے کچھ ہمت کر کے اس سے پوچھا بھائی پیٹھ پشت تھی اس کی کہ بھائی آپ کے پاس پیٹرول ہے؟ پیٹرول ہے؟ وہ کہنے لگے انہوں نے دیکھا، اس نے کہا بھائی پیٹرول؟ ہاں ایسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار مجھے آپ بڑے پریشان لگتے ہیں، تو آپ انہوں نے اسی وقت فون کیا، اس نے چکی والے نے، اس نے کہا چکی والے نے کہ میرے 2 پیٹرول پمپ ہیں، نعرہ تکبیر، پیٹرول کا انتظام ہو جائے۔ اب جاننا پہچان وہ اتنا مہربان ہو گیا، اس نے اسی وقت فون کیا اور اس کو کہا کہ بھائی جو ہے نا اس کی گاڑی میں جو ہے نا 2 لیٹر پیٹرول ڈالو۔ اس نے جناب پیٹرول ڈال دیا اسی وقت۔ وہ کہنے کا اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ان کا بھی گاڑی میری سی این جی ہے۔ اس نے کہا آپ بیٹھے میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ گیا اور اس نے جناب گاڑی کو چکی سے اندر کیا تو اندر سی این جی لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا اندر جا کے گاڑی کو اندر کیا تو اندر سی این جی لگا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی اور سی این جی کی بھی پابندی تھی، اس وقت چل نہیں سکتا تھا، یہ 2 دن جو گیس بند ہوتا ہے، انہوں نے جی وہ فل کر دی اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ سی این جی اسٹیشن ہے، اور سی این جی اسٹیشن بھی نہیں تھا، بیسیکلی وہ سی این جی اسٹیشن نہیں تھا، اسے اندر سی این جی لگایا ہوا تھا۔ اب وہ جناب فل گاڑی کر دی اور اس نے کہا بھائی اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو پھر مجھے بتانا، اگر نہیں آپ کی بڑی مہربانی، تو میں آرام سے پہنچ گیا۔ بات نسبت کی ہے، بات نسبت، کوئی کہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامہ، ڈرامہ نہیں ہے، ڈرامہ نہیں ہو سکتا، یہ نسبت ہے۔ اگر آج نسبتوں کی وجہ سے ایک بندے کے جیب میں 80 روپیہ ہے اور وہ جناب وہاں پہ اپنے پیر کا تصور رکھ کے مچھلی کا گوشت کھا سکتا ہے اور اس کو 600 روپے واپس دیتے ہیں، اور پھر سب خود آ کر اس کو دکاندار کو کھلا، رات یہ واقعہ سنایا تھا، یہ کوئی پرانا، میں نے کوئی 100 سال پرانی بات تو سنائی نہیں تھی، اسی مہینے کی سنائی تھی، تو وہ اس کو پھر خام میں آگے فرماتے ہیں، جب وہ کروڑ کا آتا ہے تو خام میں آگے فرماتے ہیں بھائی تجھے مچھلی کھانے کو کہا تھا، تجھے 600 روپے واپس لینے کو نہیں کہا تھا۔ وہ پھر واپس دے کر گیا، انشاءاللہ وہ ہوٹل والا آئے گا اپنے پاس۔ مقصد کہنے کا یہ بات نہیں ہے، تو میں نے ایک بات کی ہے کہ نسبت کا تعلق بنا ہوا ہے اور وہ قائم دائم رہے اور بنا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی فیض وہی ہے اور فیض ملتا ہے۔ صرف اگر نہیں ملتا ہم میں کچھ کمی ہے، دینے والے میں کمی نہیں ہوتی۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ تو اس لیے جو ہے نا، تو دینے والے میں کمی نہیں ہے معاذ اللہ، اور نہ ہو سکتی اس خاندان عقل۔ اب صبح بات چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہا تھا، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بات چیت کر رہا تھا کہ بھئی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو کیا ہوتا ہم سرکار کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار نے فرما دیا کہ بھئی میرے غلام کا گھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، میرا گھر تک جتنا فاصلہ ہے وہ جنت ہے۔ کیوں ہے کہ عثمان غنی کا گھر جو ان کے ساتھ ہے، کافر کا ہوتا تو ہوتا جنت، ٹھیک ہے نا، کیونکہ غلام کا گھر جو تھا نا، غلام پہ اتنا پیار آیا ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے اس غلام کا گھر اور میرے گھر تک جتنا فاصلہ جنت کا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ غلام اتنا عظیم ہے۔ پھر وہ باتیں پھر بعد میں چلیں گی، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نسبت ہے، تو اس لیے ہر بات تعلق ایک نسبت سے ہے۔ تو اگر اس وقت پیدا ہوتے تو بات تو کچھ اور تھی، اس وقت کے رنگ تو کچھ اور ہوتے، سرکار سامنے ہوتے، ہم ان کی مجلس میں ہوتے، لیکن اگر آج بھی ہیں تو اللہ پاک کا احسان، اس کی نعمت اور سرکار کا فضل کہ اس نے ہمیں اپنی اہل بیت دے دی ہے، اپنا خاندان دے دیا ہے، اپنا خاندان عطا فرما دیا ہے۔ بشیر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اللہ پاک عالم رویا میں جب حضور کی زیارت کرتے ہیں عالم رویا میں، تو ان کو اتنا مرتبہ اور بلندی جو ملی، اتنی بلندی جو ملی حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم رویا میں زیارت کی. عام بندے کا تو کام نہیں ہے وہاں تک پہنچنا. نہ یہ اتنا مقصد میرا موضوع ہے اور پھر بات بھی لمبی ہو جائے گی، آپ بور نہ ہو جائیں. تو مقصد کہنے کا کہ صرف اتنا بتاتا ہوں کہ انہوں نے وہ اس بلندی کو کیسے ملی. وہ بلندی آدھا بشیر حافی کو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بشیر حافی تمہیں پتہ ہے، تمہیں اپنے مقام کا خود کو نہیں پتا. وہ تو شراب پینے والا بندہ تھا اور عالم رویا تک جا پہنچا. عالم رویا تک جا پہنچا. وہ تو شرابی ہوتا تھا، نماز تو اس نے پڑھی نہیں کبھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نماز کا، لیکن وہ تو عالم رویا میں جا پہنچا. کس وجہ سے جا پہنچا؟ اس وجہ کا پتہ ہے. حضور فرماتے ہیں عالم رویا میں تمہیں پتہ ہے تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور میں تو نہیں جانتا. آپ کو ہی پتہ ہے، آپ ہی جانتے. حضور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ تو نے میری اہل بیت کی خدمت کر لی ہے، تو نے میری اہل بیت کی خدمت کر لی ہے اور ان سے محبت کر لی ہے. ان کی محبت کی وجہ سے تجھے یہ مقام مل گیا ہے. اب اہل بیت کی محبت اگر ہم اس وقت جنم نہیں لے سکے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے. اور اتنا فضل ہے، بے پناہ فضل ہے، اتنا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اب میں آیت مقدسہ کی طرف آتا ہوں، تو سمجھا دوں اس کے متعلق جو میں نے پڑھی. ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ کی میں نے آیت نمبر 142 پڑھی ہے. میں نے عرض کیا آج بھی ہم خوش نصیب ہیں. اگر حضور کے دور میں پیدا ہوتے تو صحابی ہوتے، وہ تو رنگ ہی کچھ اور تھے. آج نعمت اور فضل کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا خاندان عطا فرما دیا. اس خاندان کے غلام ہو گئے، اس خاندان کے غلام ہو گئے. یہ فضل ہو گیا، نعمت ہو گئی. اور اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں آپ گننا چاہیں تو شمار میں نہیں لا سکتے. اللہ پاک فرماتا بھابی ای علی ربکم تکذبان کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہاتھ پاؤں ہر شے اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کھانے کو، پینے کو، سونے کو، جاگنے کو اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اچھی بیوی عطا فرمائی ہیں، اور مقصد کہنے کا اور چیزیں ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، خادم عطا فرمائے ہیں، محبت کرنے والے دوست عطا فرمائے ہیں، نسبت والے لوگ عطا فرمائے ہیں، اچھا رہن سہن کو جگہ عطا فرمائی ہے، شہر اچھے دیے ہیں، پاکستان اچھا عطا فرمایا ہے جس میں سرکار کے غلام رہتے ہیں. عشق پاکستان میں، ادب مدینہ پاک میں. عشق پاکستان میں، وہاں نہیں، ادب یہاں پہ. ایسے ایسے بزرگان نظام گزرے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں جا کر سنہری جاریوں تک کے ہاتھ نہیں لگاتے، دل کی آنکھ سے حضور کے جلوے دیکھتے ہیں بیٹھ کر. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وہاں ہاتھ لگائیں. سرکار کے گنبد خضرا کے نزدیک بیٹھ کر سرکار کے جلوے اور سرکار سے باتیں کرتے ہیں. ایسے ایسے ٹھیک ہے نا. حرم کی زمین ہے، یہاں قدم رکھ کے چلنا. ارے یہ سر کا موقع ہے اور جانے والے، ٹھیک ہے نا. اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. عشق پاکستان میں، پاکستان عاشقوں کے لیے ہے، لیکن ہے ماٹھے لوگ گناہ گار. میں نے کہا نا ویسے گناہ گار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے. اب کس چیز کا پردہ یار؟ یہ تو عشق کی بات میں نہیں ہے جی. پردہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بڑے سوالات آتے ہیں. پردہ کس چیز کا پردہ ہے؟ پردہ تو دل کا پردہ ہے. عشق اور محبت میں کس چیز کا پردہ؟ ٹھیک ہے. بہرحال وہ بات کسی اور جگہ چلی جائے گی. میں اپنی زبان کو روک لیتا ہوں، پھر میں کوئی فتویٰ نہ لگا دے. ٹھیک ہے، مارا پھر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال اس لیے عشق پاکستان میں اور ادب مصطفیٰ کے شہر میں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ دیکھ رہے وہ کھانے کو بھی چلنا تو. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ فضل ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں ہم پر، بے شمار نعمتیں ہیں. اس کا جتنا بھی ہم شمار میں لانا چاہیں شمار میں لا نہیں سکتے. آپ بھی نعمت ہیں جو ہمیں مل گئے. ٹھیک ہے نا. ہم نعمت اللہ کا، ہم آپ کا شکر ادا، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم کہ ہمیں آپ جیسے چاہنے والے عطا فرما دیے اور اندر چاہنے والیاں عطا فرما دیے. ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ پاک کا اتنی نعمتوں کا. ایسے ایسے لانگڑی عطا فرما دیے اور دیگر دوست، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ سب نعمتیں ہیں اور آپ اللہ کا فضل ہے. سب سے بڑا فضل تو پیارے مصطفیٰ ہے، اس کے بعد یہ سب غلام فضل ہے. بہرحال اور ہم کب سے فضل ہیں؟
اللہ پاک نے ہمیں کب سے فضل بنایا، کب سے نعمت بنایا، جب سے یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کسی کے ذہن میں ہو، میں آپ کو بتا دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے وہ خصوصیت عطا فرما دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک نے وہ خصوصیت عطا فرما دی ہے۔ کیا خصوصیت؟ ایک تو نہیں ہے نا، حضور کو تو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے۔ پھر میں اس بات پہ شروع ہو جاتا ہوں کیونکہ حضور کا ذکر میٹھا ذکر ہے، تو حضور کو بند کرنے کو جی نہیں جاتا، بات اصل کی طرف آتا نہیں، لیکن حدیثیں کہا گئی ہے بیچ میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جس کے لیے ساری دنیا مخلوق کو جمع کر دیا۔ یہ ایک خصوصیت ہے، انہوں نے بنا مجھے ایک ایسی خصوصیات سے نوازا ہے، میرے لیے سارے جہاں کو جمع کر لیا اللہ پاک نے۔ یہ حضور خود فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک وہ دن ہوگا جب میرے خاطر سارے جہاں کو جمع کر دیا، یہ سب میرے قدموں سے نکلیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ قدموں کے پیچھے، قدموں میں تو سب کچھ ہے۔ اب یہ کون فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو میرے خاطر جمع کرنا ہے اللہ پاک نے، اور پھر ہونا کیا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے سے نکلنا ہے۔ کہاں سے نکلنا ہے؟ میرے قدموں کے نیچے سے نکلنا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے نکلنا ہے؟ آپ سوچیں کہ بھئی سب سے پہلے کون نکلے گا قدموں میں سے؟ اور جتنے انبیاء تھے وہ نکلیں گے، وہ تو انبیاء تھے، وہ حضور کے قدموں کے نیچے سے نکلیں گے۔ اس کے بعد جنت البقیع والے، مدینہ پاک میں جنت البقیع والے جو وہاں پہ ہیں، کون کون وہاں پہ ہیں؟ کتنے غلام ہیں حضور کے وہاں؟ کتنے بھی غلام؟ زیادہ امام مالک بھی وہاں پہ، ضیاء الدین قادری مدنی وہ بھی وہاں پہ، اور بھی پتہ نہیں کتنے غلام ہوں گے، ان گنت۔ وہ فرماتے ہیں کہ